ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کی سب سے قیمتی شے کو بچھا دے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ معصومین یہاں پہ آتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا بچھائیے، اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ۔ نہیں شعر پہنچنا چاہیے، اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ۔ ارے سب کا آنا اور ہے زہرا کا آنا۔ فرش غم کے ساتھ ساتھ سب کا آنا اور ہے زہرا کا آنا اور ہے۔ بہت آہستہ سے پڑھوں گا مگر شعر کی گہرائی دیکھیے گا۔ القما عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، القما عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے۔ القما عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا۔ یہ ہے غازی عباس۔ آج الحمدللہ آپ جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں اور کل انشاءاللہ آپ جلوس میں شریک ہوں گے 18 بنی ہاشم کے۔ آپ جا کر دیکھیے گا، وہاں میرے اس جملے کی تائید ہوگی کہ جب بھی کسی کا بھی تابوت آئے گا 18 بنی ہاشم میں کسی کا بھی تابوت آئے گا، حتیٰ کہ جب ذوالجناح کی زیارت کرائی جائے گی تو آپ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ تابوت سے پہلے علم ہوگا۔ میرے ساتھ ہو جائیے گا، تابوت کے آگے علم ہوگا، جلوس کے آگے علم ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم پیچھے کر دیجئے، اللہ اکبر، تابوت آگے کر دیجئے۔ کہا مولانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، علم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم علم کو آگے رکھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ وفادار کی قوم ہے، غدار کی قوم ہے۔ غدار کی قوم ہے، غدار کی قوم نہیں۔ اور کون ایسا ہے عزادار کہ جو غازی کے علم سے کچھ نہ مانگے؟ اللہ اکبر، وہ عزادار ہی نہیں ہے جو غازی کے علم سے نہ مانگے۔ اب آئیے، علم سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لفظ دعا کا ترجمہ اور لفظ دعا کی تعریف کریں تو آپ کیا کریں گے؟ آج میں آپ کو 3 چیزیں بتا کے جاؤں گا اور انشاءاللہ اسی سے وسیلہ بھی ثابت کروں گا۔ اگر وسیلہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ تاریخ میں 3 چیز ہے، ایک ہے دعا، ایک ہے منت، ایک ہے بھیک۔ میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی مجبور بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ جب مجبور بندے سے کوئی چیز مانگے تو اسے بھیک کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہے دعا، ایک ہے بھیک، تیسری چیز ہے منت۔ منت کی تعریف کیا ہے؟ کہا جب مجبور بندہ اللہ کے مختار بندے سے کوئی چیز مانگے۔ جب مجبور بندہ اللہ کے مختار بندے سے کوئی چیز مانگے، تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، نتیجہ آپ دے رہا ہوں۔ اگر مجبور بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو دعا، مجبور بندے سے کوئی چیز مانگے تو بھیک، مجبور بندہ اللہ کے مختار بندے سے کوئی چیز مانگے تو اسے منت کہا جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے علم سے نہ مانگو، دنیا کہتی ہے زری سے نہ مانگو، دنیا کہتی ہے تابوت سے نہ مانگو، اما ہم منت مانگ کے بتاتے ہیں ہم منتی ہیں، بھکاری نہیں ہیں۔ منت مانگ کے بتاتے ہیں کہ ہم منتی ہیں۔ شکر خدا
کاری نہیں ہے. اب آئیے دعا، ایک دعا میں قرآن سے ثابت کروں اور ایک دعا تاریخ سے ثابت کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت ہی مختصر وقت دیا گیا ہے. ایسے مختصر وقت میں ایسی مجلسیں پڑھنا میرے لیے بہت دشوار ہے. دعا قرآن سے. جناب سلیمان کون تھے؟ میں نے کل کہا تھا تیز سے بولا کیجیے، نبی تھے نا بھیا. ان کے حوالے سے یہ جملہ ملتا ہے، ایسا نبی کہ جس کی حکومت انسانوں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت تھی. جب تخت بلقیس پہ سوار ہو کے جناب سلیمان سفر کر رہے تھے، جیسے ہی چیونٹیوں کے سردار نے دیکھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، چیونٹیوں کے سردار نے کہا تم سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ. قرآن کی آیت ہے، جا کے پڑھیے گا کہ کسی چیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا حکم نہیں مانتا. اللہ اکبر. چیٹیوں نے بتایا ہے جب سردار حکم دے تو حکم مان لینا چاہیے. نہیں، جملہ پہنچا ہی نہیں ہے. اگر سردار کہے تو آ جاؤ، سردار منع کرے تو چلے جاؤ. کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ چیٹیوں نے انکار کیا. جیسے ہی چیٹیوں کے سردار نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان مسکرائے. جناب سلیمان مسکرائے. ایک ایسی چیز ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے لوہے دل پہ لکھ کے لے جائیں گے. جناب سلیمان مسکرائے. آج دنیا کہتی ہے کہ زیارت حسین کیوں پڑھتے ہو؟ کہاں کا رک کر کے؟ امام حسین کی زیارت کربلا کا. نبی پہ زیارت کیوں پڑھتے ہو؟ 8ویں امام کی زیارت کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہ پڑھے؟ کہا یہاں ہے آپ، وہ تو کربلا ہے، وہ تو مشہد ہے، وہ تو مدینہ ہے. آپ کی بات پہنچتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیز ثابت ہو گئی تو ایک ایک فرد بولے گا آپ کی بات کیسے پہنچے گی؟ میلوں کا فاصلہ ہے. میں نے کہا آپ قرآن پڑھ. جیسے ہی چیٹیوں کے سردار نے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، جناب سلیمان مسکرائے. ادھر چیٹی نے کہا، ادھر مسکراہٹ. چیٹی زمین پہ، سلیمان آسمان پہ. سب سے چھوٹی مخلوق نے کہا، سلیمان نے سن لیا. اما جب سب سے چھوٹی مخلوق زمین پہ کہے سلیمان سن سکتا ہے، ہماری آواز فخر سلیمان. نعرہ سن سکتا ہے نا. چلیے گفتگو کو ایک لمحے کے لیے روک دوں. آپ سب ایسے ہیں کہ جو الیکشن میں جا چکے ہیں، چاہے ڈیوٹی کرنے کی غرض سے، چاہے ووٹ ڈالنے کی غرض سے. اگر بات حق ہو تو میرے ساتھ ہوئیے گا. جب بھی ای وی ایم کے ذریعے سے الیکشن ہوتا ہے تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم تو اشارہ کرتے ہیں نا کہ ہم کربلا کی طرف زیارت پڑھ رہے ہیں. ثبوت دیکھیے گا. جب بھی ای وی ایم کے ذریعے سے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، کنڈیشن کیا ہوگی؟ کہا لوگوں سے نہیں بتائیں گے کہ کس کو ووٹ دیں گے. اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جائیے گا. لوگوں سے نہیں بتائیں گے کس کو ووٹ دیں گے. جب ای وی ایم کے سامنے پہنچیں گے تو انگلی کا اشارہ کریں گے. انگلی کا اشارہ کریں گے. اشارہ کیا ہے؟ کہا کہ جس طرف اشارہ کر دیا ثابت ہو جائے گا کہ اسی پارٹی کے ماننے والے ہیں. ہم کربلا کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں ہم کربلائی ہیں اور بلائی رہے. سبحان اللہ. سبحان محمد ہم کربلائی ہیں، ہمارا تعلق کربلا سے ہے. اب آئیے ایک دو اور تاریخ سے پیش کر کے گفتگو تمام کر دوں. ایک ایسی جنگ کہ جس میں بڑے بڑے سورما، اپنے آپ کو سیف اللہ کہنے والے، علم لے کے گئے واپس آ گئے. جن کا نام تو پتا ہوگا نا. شکر ہے. علم لے کے واپس آئے. علی نے ایک جملہ، رسول نے ایک جملہ کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جو مرد ہوگا. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. میں ایک ایک لفظ کی اگر وضاحت کروں تو ایک ایک مجلس ہو جائے گی. جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، خیر فرار ہوگا. علم کسے ملا؟ علی کو.
جیسے ہی رسول نے علی کو علم دیا، ایک جملہ کہا، علی یہ لو علم، جاؤ میری دعا تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. چیز تو آج سمجھانے آئے ہوں. کیا کہنے. علی یہ لو علم، میری دعا تمہارے ساتھ ہے. نہیں، ساتھ ساتھ نہیں ہے، یہ لو علم، میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے. یہی چیز تو ثابت کروں گا. ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، اگر ہمارا بچہ یا ہمارے جوان کسی بھی مقصد سے باہر جا رہے ہوں اور آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا چاہیے میری دعا تمہارے ساتھ ساتھ ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی یہ لو علم، جاؤ میری دعا تمہارے. وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ پہنچ گئی تو ایک فرد بولے گا یا رسول اللہ، بزرگ کہتے ہیں دعا ساتھ ساتھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعا پیچھے پیچھے ہے. آپ کی مانے یا بزرگوں کی مانے؟ اللہ اکبر. دونوں کا انکار نہیں کر سکتے. بزرگوں کا انکار کیا گھر والے ناراض، رسول کا انکار کیا تو اللہ ناراض. لہذا ماننا دونوں کی ہے. یا رسول اللہ اپنی بات کا فلسفہ بتائیے. کہا سنو، میں نے اگر کہا ہے تو بے مقصد نہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں نے کہا علی جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے، میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ جب علی جنگ جیت لے تو دنیا یہ نہ کہے وہ تو رسول کی دعا ساتھ تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو رسول کی دعا ساتھ تھی. رسول نے کہا دعا پیچھے پیچھے ہے تاکہ دیکھ لے کہ یہ کمال علی ہے، کسی اور کا کمال نہیں. اچھا، سخاوت، چونکہ غازی عباس کے عنوان سے مجلس ہے، غازی عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. میں آپ کو بتاؤں کہ کائنات میں صرف دو ہستی ایسی ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے. ایک شہزادے علی اصغر اور ایک غازی ابو الفضل عباس. دو ہستیاں ایسی ہیں، مگر اس گھرانے کا ہر فرد باب الحوائج ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو حاجتوں کو پورا نہ کرے. جس سے بھی آپ توسل کر لیں گے وہ آپ کی حاجت روائی کرے گا. بالکل ہمارا یقین ہے کہ وہ حاجت روائی کرے گا. آئیے میں ایک واقعہ دکھاؤں کہ کتنے سخی ہوتے ہیں اس گھرانے کے. مسجد میں وقت کا حاکم، میں منبر سے نام لینا نہیں چاہتا، اگر تاریخ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ نام تک پہنچ جائیں گے. وقت کا حاکم مسجد میں ہے، صرف اس لیے پہلے گیا ہے کہ تاکہ مصلی مجھے مل جائے. انہیں پتا ہے کہ اگر آل محمد کا کوئی ہوگا تو دنیا ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی. پہلے مسجد میں پہنچا، جو بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو درہم و دینار دے رہا ہے. اتنے درہم تمہارے لیے، اتنے درہم تمہارے لیے، اتنے دینار تمہارے لیے. اسی اسنا میں امام حسن علیہ السلام آئے. چاہا کہ مولا سے کلام کرے، مولا نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. جیسے ہی درہم و دینار کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا اور امام کی نماز تمام ہوئی تو حاکم نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ جتنا سب کو دیا ہے اتنا امام کو دے دے. جملہ سنیے گا، جتنا سب کو دیا ہے اتنا امام کو دے دے. جیسے ہی امام تک رقم آئی اس نے کہا مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. اچھا، آل محمد کو ہندا سے بڑی الرجی تھی، نام ہندا سے، اس لیے کہ اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا. اتنے میں مولا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل ہے جو مسجد کے دروازے پہ ہے. کیا اگر پہنچ گیا تو بولے گا. میرے مولا نے کہا بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں آپ کے لیے جوتے سلوں گا. میرے مولا نے کہا یہ پیر ہے پہنا دے. سبحان اللہ. کیا اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے میرے مولا نے کہا جتنا مجھے دیا ہے سب اسے دے دے. جتنا مجھے دیا اسے دے دے. اور مولا مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ دیکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں.
مولا نے بتا دیا کہ تو جتنا حکومت کو دیتا ہے اتنا ہم اپنے چاہنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں، لہذا تو ہماری برابری سخاوت میں نہیں کر سکتا۔ اما جس کا ایک غلام، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا ایک غلام جنگ سے مولا واپس آئے، سائل نے کہا مولا بھوک لگی ہے، مولا نے کہا قمبر اسے کھانا دو، قمبر نے کہا مولا کھانا تو ناشتے دان میں ہے، کہا ناشتے دان سمیت دے دو، کہا مولا وہ تو پوٹلی میں رکھا ہوا ہے، کہا پوٹلی سمیت دے دو، کہا مولا پوٹلی تو اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ مہار پکڑے تھے قمبر چھوڑ کے مولا کے پاس، کہا کیا ہوا، کہا مہار میرے ہاتھ میں تھی۔ کیا کہنے، کہیں ایسا نہ کہتے کہ مہار قمبر کے ساتھ لے کے چلا جائے اسے۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے راہبر، یہ ہوتے ہیں ہمارے چاہنے والے، یہ ہوتے ہیں ہمارے لیڈر۔ اچھا آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ایک تاریخ سنی ہوگی، بس میں منزل اختتام پہ آ گیا، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ شب عاشور، میں مصائب کی دنیا میں نہیں، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ہو، میری تحقیق ہے۔ شب عاشور جب مولا نے خیمے بچھا، مولا نے چراغ بچھا دیے تھے، مولا نے کیا کہا تھا، اگر جنت کی خواہش ہے تو چلے جاؤ، ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خیمے میں چراغ تو بچھا دیے تھے، چراغ جلایا کس نے تھا بعد میں؟ میرا سوال ہے، جا کے ریسرچ کیجیے۔ جب چراغ بجھ گئے تھے تو چراغ جلے بھی تھے نا، سب مولا نے دیکھا تھا کہ سب اپنے گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے، مولا اگر 70,000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور آپ کی محبت میں زندہ کیا جائے تو آپ کی ہم نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ چراغ جلایا کس نے تھا؟ جا کے مقتل پڑھیے گا، چراغ جلانے والا ایک فرد، مولا نے مخاطب ہو کے کہا عباس چراغ کو جلاؤ، حسین ہے ہدایت کے چراغ، ہدایت میں گفتگو ہے، حسین ہے ہدایت کے چراغ، جو دین کا چراغ جلائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا چراغ جلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہمارا غازی جو دین کا چراغ جلائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے حکم پہ حسین کے خیمے کا چراغ جلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ واقعاً ایسا فرما بردار غلام کسی کو نہیں ملا، ایسا فرما بردار بھائی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کریا کیجئے گا، ایسے لیکن منزل اختتام ہے، 2 دن اور بچے ہیں، اس کے بعد عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے عشق شہزادی کے رومان میں گئے، لیکن آج ایسے کا مصائب آپ سننے آئے ہو کہ جس کو مولا نے ہر محاذ پہ یہ کہہ کے روکا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ سنیں گے جب مدینے سے قافلہ چلا تھا، جناب ام البنین آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں مولا چند لمحے کے لیے میرے غازی کو میرے حوالے کر۔ مولا نے غازی کو حوالے کیا، تاریخ کہتی ہے لے کر مزار رسول پہ گئی جناب ام البنین، جانے کے بعد کہتی ہے غازی کوئی نظر تو نہیں آ رہا؟ کہا نہیں ماں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا یہ بتا غازی یہ کیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کی قبر ہے۔ کہا یہ بتا میں کون ہوں؟ کہا آپ میری مادر گرامی ہے۔ کہا غازی ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، اور یہ قسم کھا کہ جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب نہ پردہ، زینب بے پردہ نہ رہے گی۔ میرے عزیزوں، جناب زینب نے کہا کہ اگر جب تک دونوں میری نگاہوں کے سامنے رہو گے مجھے سکون ملے گا۔ مولا حسین اور غازی عباس، میں آرام سے پڑھ لوں گا صاحب، مگر تاریخ کہتی ہے ایک لمحے کے لیے غازی نگاہوں سے دور ہوئے۔ جناب زینب نے کہا بھیا حسین عباس نظر نہیں آ رہے۔
तारीख कहती है इमाम हुसैन ने आगे देखा तो मालूम हुआ कि गाजी आने वालों से कह रहा है रास्ता बदल दो, हमारी शहजादी ज़ैनब आ रही है। इतना पर्दे का ख्याल था। कौन गाजी और कौन खैमा जिसको गाजी ने अपने हाथों से लगाया। रिवायत सुनाऊंगा आपको, रोते रोते मर जाइएगा तब भी हक नहीं अदा हो सकता। शबे आशूर इमाम हुसैन का मुअज्जिन बयान करता है कि शबे आशूर मौला खैमे के पीछे गए और न जाने क्या रेगज़ारे करबला से उठाते हैं, अपनी अबा के दामन में रखते हैं, रेगज़ारे करबला से उठाते हैं, अपनी अबा के दामन में रखते हैं। तारीख कहती जैसे मुअज्जिन करीब गया, मुअज्जिन ने कहा मौला मुझे बता दीजिए मैं सारा काम कर दूं। मुअज्जिन ने कहा जैसे ही मैंने देखा तो क़यामत का मंजर था। मौला रेगज़ारे करबला से कांटों को उठाकर अपनी अबा के दामन में रख रहे थे। मौला कांटे क्यों चुन रहे हैं? कहा तुझे पता नहीं है मेरी शहादत के बाद खैमे जला दिए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बाबर रहना रेगज़ारे करबला। अजर को मिलल्लाह, रोने में कोई कंजूसी न कीजिए। मौला शहजादी आपके इस गिरियों को कबूल फरमाए। तारीख कहती है मेरे मौला ने कहा अब्बास अगर जंग करना चाहे तो, मैंने छोड़ दी मंजिल, अब्बास अगर जंग करना चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। गाजी अब्बास ने मशको आलम लिया, चलना ही चाह रहे थे कि इमाम हुसैन ने कहा अब्बास चंद लम्हे के लिए ठहर जा, तारीख पहुंची तो गिरिया होगा इंशाअल्लाह। तारीख कहती जैसे ही इमाम हुसैन पहुंचे कहा अब्बास परचम को चंद लम्हे के लिए नीचे कर दे, परचम को चंद लम्हे के लिए नीचे कर दे। जैसे ही परचम को नीचे किया उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। मेरे मौला ने लिखा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ज़ैनब ने कहा बीवियों अब मैं पर्दे की जमानत वापस लेती हूँ, इसलिए कि मेरा गाजी पलट के ना आएगा। गाजी अब्बास मक्का में आए, नहर फुरात के किनारे। सारी तारीखें आपने सुनी है मगर एक मंजर तारीख कहती है जब पानी लेके वापस आ रहे थे ना, किसी शकी ने ऐसा वार किया है शाना कलम हो गया, किसी शकी ने ऐसा वार किया है शाना कलम हो गया, नहीं किसी ने ऐसा गुज मारा है। तारीख कहती है मैंने मक्तल पढ़ा है कि जब गाजी जा रहे थे तो पीछों से तीर की बारिश हो रही थी, मगर जैसे ही मश्क सकीना पे तीर लगा है रावार को मोड़ा। अब जितने भी तीर थे कोई पेशानी पे कोई अल्लाह। तारीख कहती है मेरा गाजी जीन से जमीन पे आया, मेरे मौला ने कहा गाजी तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई है। मेरा मौला नहरे फुरात पे आता है, कहा गाजी मेरा मौला नहरे फुरात पे आता है, कहा गाजी क्या ज़ियारत नहीं करोगे अपने आका की? बस मैंने तारीख कहती है गाजी ने कहा आका कैसे ज़ियारत करूं, मेरे आंख में तीर पे बस मेरे आंख में खून है। मेरे मौला ने तीर को निकाला, मेरे मौला ने खून साफ किया। गाजी अब तो आंखें खोल। गाजी ने कहा ये बताइए आपके पास सकीना तो नहीं आई? सकीना से शर्मिंदा पानी न पहुंचा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन।